خیر جب صبح کا سپیدہ نمودار ہوا تو وہ بھی بیدار ہو گئے. فشربا غبو کا ہوما، تو میں نے جو دودھ دھویا تھا وہ میں نے ان کو پیش کیا. یہ وہ واقعہ سناتا ہے دعا میں اپنے رب کو، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے میرے اللہ، ان کنت فعلت ذالک ابتغاء وجہک، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا. تو جانتا ہے میرے دل کی دھڑکنوں سے، تو آگاہ ہے، میرے ارادوں سے تو آگاہ ہے، تو جانتا ہے یہ جو میں نے کیا، یہ اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا، ففرج عنا ما نحن فیہ من ھذہ السخاء، تو میرے مالک لاک ڈاؤن توڑ دے، اس پتھر کو ہٹا دے، ہم جس غار میں پھنس گئے ہیں اس غار سے ہمیں نکال دے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آپ پھنس جاتے ہیں تو اپنے اچھے اعمال کا وسیلہ دے کے رب کے حضور بلکتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تاکہ ان مشکلات سے، ان تکلیفوں سے آپ باہر نکل سکیں. تو اس نے کہا مالک میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے. فن فرجت شیئن، تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا. لا یستطیعون الخروج منہ، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں سرکا تھا کہ وہ اس سے نکل پاتے. تھوڑی سی روشنی ہو گئی لیکن وہ اندر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے. تو قال الاخر، تو دوسرے نے ہاتھ اٹھا لیا اور اس نے کیا کہا؟ اللہم، اے میرے اللہ، انہو کانت لی ابنۃ امی، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ، میں اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا تھا. وفی روایت، اور ایک روایت کے لفظ یہ ہے کہ کنت احبها کا اشد ما یحب الرجال النساء، جس طرح مرد عورتوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ان کی خواہش ہوتی ہے، تو مجھے اس کی اس قدر شدید خواہش تھی. فاردتها علی نفسها، میں نے اس کو لبھانا چاہا لیکن اس نے منع کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، میں تیری خواہش کو پورا نہیں کر سکتی. اللہ کی حدوں کو توڑنا یہ میری زندگی کا طریقہ نہیں تھا. وہ صالحہ خاتون تھی، نیک اور پارسا خاتون تھی. میں دیوانہ تھا، میری آرزویں پگلی تھی، جوانی کا زمانہ تھا، عنفوان شباب تھا. بس میں نے اس کو کہا کہ میں اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتا ہوں، لیکن اس نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے. تو کہتے اس نے منع کر دیا. وقت گزرتا گیا، میرے سینے میں وہ اس کی خواہش بدستور موجود رہی، اس کے لیے دل تڑپتا رہا اور میرے سفلی جذبات پر رنگیختہ ہوتے رہے. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ میں موقع کی تلاش میں تھا، لیکن وہ اپنی پارسائی کا بھرم ٹوٹنے نہیں دے رہی تھی. میری ہر پیشکش کو وہ مسترد کرتی. خیر وقت گزر گیا. ایک زمانہ ایسا آیا کہ قحط پڑ گیا. جب قحط پڑ گیا تو بھوک سے مجبور ہو کر وہ میری دہلیز پہ آئی اور اس نے مجھ کو کہا کہ مجھے ضرورت ہے، اور میں صاحب استطاعت تھا. تو میری دہلیز پہ جب اس نے اپنی ضرورت رکھی تو میں تو ایک برس سے، ایک زمانے سے اس کی خواہش میں تھا، تو میں نے اس کی مجبوری کو خریدنا چاہا. میں نے کہا کہ میں تیری ضرورت ایک ہی شرط پہ پوری کروں گا کہ تو مجھے اپنے پہ قابو دے دے. تو مجبور تھی، بھوک سے بلک رہی تھی، تو وہ مجبور ہو گئی. اس نے کہا ٹھیک ہے. تو 120 درہم میں نے اس کو دیے اور کہا کہ یہ 120 درہم تمہارے ہوئے، اب تمہیں اپنا آپ میرے سپرد کرنا ہوگا. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جب میں پیسے اس کے سپرد کر چکا اور وہ اس شرط پر اپنے نفس پر مجھے قابو دے دیتی ہے اور میں ایسی جگہ پہ بیٹھ گیا جہاں میں اس کی آبرو اور اس کی عزت اور اس کے تقدس کو پامال کر سکتا تھا، تو اس کا وجود شرم سے، حیا سے، خوف سے، اللہ کے ڈر سے کانپ رہا تھا. اور اس نے مجھے ایک جملہ کہا جو اس کی دل کی گہرائیوں سے نکلا اور میرے دل کی گہرائیوں میں اتر گیا. اس خاتون نے کہا، قالت اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور میری آبرو کا بھرم نہ توڑنا، میری ناموس نہ لوٹنا. تو کہا جب اس نے یہ جملہ کہا،
فانصرفت عنہا، تو میں پیچھے ہٹ گیا. وہی احب الناس الیہ، اور وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی. ایک برس سے میری آرزوئیں اور تمنائیں تھیں کہ یہ میرے قابو میں ہو، اور اب وہ جوانی اور وہ شباب میرے سامنے تھا، اور میں اس کی قیمت ادا کر چکا تھا، اس کی مجبوری خرید چکا تھا. لیکن اس نے اپنی آبرو کو بچانے کے لیے مجھے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور میری عصمت کی مہر نہ توڑنا. تو کہا کہ میں پیچھے ہٹ گیا. وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي آتَيْتُهَا، اور جو 120 درہم میں نے اس کو دیے تھے، سونا دیا تھا، میں نے کہا یہ بھی رکھ اور تو چلی جا. خیر وہ چلی گئی. تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے تنہائیوں کے لمحات کو دیکھنے والے میرے مالک، ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک فافرج عنا ما نحن فیہ. اے اللہ، اگر یہ میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے. اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عمل کو پیش کیا کہ مالک میرے دامن میں یہ عمل ہے، اور میں اس وقت اگر ڈرا تھا تو اس نے یہ کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو تیرے سے ڈر کے میں پیچھے ہٹا تھا. ورنہ میری آرزوئیں، میری خواہشیں، میری تمنائیں برسا برس جن کو میں نے جوان کیا تھا، پالا تھا، وہ خواہشائیں پگلی تھی اور تکمیل کے قریب تھی وہ خواہشات، لیکن میں پیچھے ہٹ گیا صرف تیری رضا کے لیے. اگر یہ میرا عمل تیرے لیے ہے، تو جانتا ہے، تو مالک اس پتھر کو ہٹا دے. تو کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا فن فرجت الصخرہ، تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، لیکن وہ اس سے نکلنے کا راستہ پھر بھی نہیں پا سکے، کہ پتھر ہٹ تو گیا، باہر سے چیزیں نظر تو آنے لگی، روشنی تو اندر آنے لگی، لیکن ابھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے. پھر تیسرے نے ہاتھ اٹھا لیا. وقال الثالث، تیسرا بولا اللہم، اے میرے اللہ، استاجرت اجراء، میں نے کچھ لوگ مزدوری پہ لگائے ہوئے تھے اپنے کام میں، وہ میرے کام کاج کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور میں ان کو اجر دے دیا، جو ان کا بنا میں ان کو دے دیا. لیکن ایک شخص چھوڑ کے چلا گیا اور دوبارہ نہ آیا، اور اس کی مزدوری کے پیسے میرے پاس تھے. میں اس کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہیں آیا. تو جو میرا کام تھا میں نے وہ پیسے اس کام میں لگا دیے کہ میاں میرے تو ہے ہی نہیں، تو خالی پڑے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے گا، وقت گزر رہا ہے تو میں اس کو کسی کام پہ لگا دیتا ہوں، تو جب آئے گا تو میں اس کو دے دوں گا. تو میں نے اس کی مزدوری کے پیسے کسی کام میں ڈال دیے. وہ کام بڑھتا رہا اور وہ شخص نہیں آیا. ایک مدت گزر گئی، حتیٰ کہ وہ کام اتنا بڑا کہ بہت ساری بکریاں، بہت ساری گائے، بہت سارے اونٹ اور بہت سارے غلام اس کام میں لگے تھے جو اس کے تھوڑے سے پیسوں سے شروع کیا گیا تھا. وقت گزرتا گیا، لیل و نہار کروٹیں بدلتے رہے. ایک دن یہ بکریاں ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جتنے غلام ہیں، یہ ساری تیری مزدوری ہے، اس کو لے جائے. اس نے کہا اللہ کے بندے میرے سے مذاق تو نہ کر، تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ فقل، تو میں نے کہا کہ لا استہزئ بک، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا. فاخذہ کلہ، وہ سب لے گیا، ظاہر تھا ہی اس کا. تو اس نے بکریاں بھی ہانکی، اونٹ بھی ہانکے، گائے بھی ساتھ لے لی، غلام بھی ساتھ لے کے چلا گیا. فلم یترک منہ شیئا، اس نے کوئی ایک چیز بھی ان میں سے نہیں چھوڑی. اور میں نے بھی نہیں کہا کہ اتنی ہم نے محنت کی ہے تو چلو ہمیں بھی کچھ دے دے. تو میں نے بھی خوشی سے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس نے کہا اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیرے لیے کیا تھا، اس کا مقصد اور کوئی نہیں تھا. کوئی اخبار میں نے اشتہار نہیں لگوانا تھا، فیس بک پہ نہیں ڈالنا تھا، میں نے آپ کو محسن انسانیت نہیں کہلوانا تھا، میں نے اپنی سخاوت کے جھنڈے نہیں لگوانے تھے. میں نے اس کو نہیں کہا تھا کہ یہ انٹرویو بھی دیتے جا کہ یہ میرے ساتھ اس نے یہ مہربانی کی ہے، میں نے کچھ نہیں کہا. اس نے سب کچھ ہانکا اور چلتا بنا. آج میں تیری بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں، تجھے تو معلوم ہے، تو آج میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ دو آدمی اس پہ گواہ بن رہے ہیں، ورنہ میرے علاوہ اس کا کسی کو نہیں پتا تھا.
تو میرے مالک اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے ففرج عنا ما نحن فیہ، تو اس لاک ڈاؤن کو ختم کر دے، اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فن فرجت الصخرہ، تو وہ چٹان پیچھے ہٹ گئی، فخرجوا یمشون، اور وہاں سے وہ چلتے ہوئے باہر نکل آئے۔ تو 3 عمل تھے جن اعمال کو انہوں نے پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اس مشکل سے نکلنے کی دعا مانگی۔ پہلا عمل اس نے یہ پیش کیا کہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کو ہر کام سے مقدم سمجھتا تھا۔ میرے بچے بلکتے رہے، میری اولاد ترستی رہی، میرے خدام باہر منتظر رہے، میں خود بھی فاقے سے رہا، لیکن دودھ کا پیالہ لیے منتظر رہا کہ ماں باپ کو جب تک نہیں پلاؤں گا اتنی دیر تک میں خود بھی نہیں پیوں گا اور اپنے بچوں کو بھی نہیں پلاؤں گا۔ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کو شعار زندگی بنا لیتے ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، انہیں دنیا میں بھی اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، جب مشکل وقت میں پھنس جاتے ہیں تو ماں باپ کی خدمتیں، ماں باپ کے ساتھ کیا گیا حسن سلوک ان کے وہاں کام آتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے، اہل تصوف نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے صرف اہتمام سے روز دعا ہی کرتے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا عملی نتیجہ ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت انسان کو بلندیوں